والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المجرمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین ففرض الطہارۃ غسل الاعضاء الثلاثہ ومسح الرأس والمرفقان والکعبان يدخلان في فرض الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر والمفروض في مسح الراس مقدار الناصية وهروب الراس لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه۔ صاحب قدوری نے لکھا کہ طہارت کا فرض اعضائے ثلاثہ کو دھونا، تینوں اعضاء کو دھونا۔ بولو کس کو؟ تینوں اعضاء کو دھونا کیا ہے؟ وضو میں فرض ہے تینوں اعضاء کو دھونا اور سر کا مسح کرنا۔ کتنے فرض ہوئے؟ 4۔ تینوں اعضاء کا دھونا اور سر کا مسح کرنا۔ والمرفقان والکعبان، اور یہ جو کوہنی ہے اور یہ پاؤں کے جو 2 ٹخنے ہیں یہ دونوں دھونے کے فرض میں داخل ہیں۔ دونوں دھونے کے فرض میں، یعنی کہ دونوں کو دھویا جائے، دونوں کو۔ یہ امام اعظم، امام ابو یوسف و امام محمد رحمہ اللہ تعالی علیہ ان کے نزدیک ہے، ان کے نزدیک۔ امام زوفر جو ہیں وہ اس کے برعکس موقف رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹاخنے اور کوہنی یہ دھونے میں شامل نہیں ہے، یعنی ان کے نزدیک ٹاخنے دھونا فرض نہیں ہے اور کوہنیاں دھونا فرض نہیں۔ یہ تھا متن۔ پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ فرض کی 2 قسمیں ہیں۔ فرض کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، فرض قطعی، فرض ظنی یا فرض عملی۔ فرض قطعی، فرض ظنی، فرض قطعی اور دوسرا فرض ظنی کو فرض عملی بھی کہتے ہیں۔ اب جو فرض قطعی ہے وہ کیا ہے؟ وَهُ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ، جو قطعی دلیل سے ثابت ہو وہ فرض قطعی ہے۔ جو قطعی دلیل سے ثابت ہو وہ فرض قطعی ہے۔ موجب للعلم البدیہی، یہ علم بدیہی کا موجب ہے اور علم بدیہی کا سبب ہے، یعنی یہ اس علم کا سبب ہے جس میں غور و فکر بھی نہیں کرنے کی ضرورت، وہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، اس کا سبب ہے۔ اور وَيُكَفَّرُ جَاحِدُهُ، اس فرض قطعی کے انکار کرنے والے کی تکفیر کی جائے گی کہ یہ بندہ کافر ہو گیا، اس نے فرض قطعی کا انکار کر دیا۔ دوسرا ہے فرض ظنی، وَهُ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ، یہ بھی دلیل قطعی سے ثابت ہے، لیکن فیہ شبہہ، اس میں شبہ ہے، اس کے معنی میں شبہ۔ تو جب معنی میں شبہ آ گیا تو احتمال آ گیا، اس وجہ سے یہ فرض قطعی نہیں قرار پائے گا۔ فرض ظنی شبہ پائے جانے کی وجہ سے، اور فرض عملی، اس کا اور فرض قطعی کا حکم ایک ہے۔ کس میں؟ اس میں کہ اس کے فوت ہونے سے ہی جواز فوت ہو جاتا ہے، جیسے فرض قطعی کے فوت ہونے سے ہی جواز فوت ہو جائے گا، اس طرح اس کے بھی فوت ہو جانے سے جواز فوت ہو جائے گا۔ لیکن ایک میں فرق ہے، فرق یہ ہے کہ فرض قطعی کا انکار کرنے والے کی تکفیر کی جائے گی، فرض ظنی کے انکار کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ وہ شخص گمراہ ہوگا لیکن اسے کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جس دلیل کا وہ انکار کر رہا ہے
اس میں شبہ ہے، ظن کی بنیاد پہ یہ بچ گیا ہے، اور پہلی دلیل قطعی جو فرض قطعی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے اس کا انکار کرنے والا اس کی تکفیر کر دی جائے گی۔ اب باقی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں سمجھانے کے لیے کہ فَإِن نَظَرَ فِيهِ إِلَى الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ، آپ دھونے کی طرف دیکھو، فَاغْسِلُوا، غسل کرو یعنی دو اپنے چہرے کو۔ اب یہ کیا ہے؟ فرض قطعی ہے غسل، اور مسح، وَامْسَحُوا، مسح کرو، یہ بھی قطعی ہے۔ اب کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ غسل تو ہے، لیکن غسل جو ہے کہاں تک ہے؟ دھونا چہرے کا کہاں تک، دھونا ہاتھوں کا کہاں تک، یعنی اس کی مقدار، یہ فرض قطعی نہیں ہے، مقدار میں اختلاف ہے کہ کہاں تک اس کو دھونا ہے۔ اس طرح مسح، وہ تو فرض قطعی، اس کا انکار کرنے والے کو بھی کافر کہا جائے گا، لیکن کہاں تک مسح کرنا ہے یہ فرض قطعی نہیں، اس کی مقدار میں بھی اختلاف ہے۔ اگر فرض قطعی ہوتا، یقینی ہوتا تو شبہ ہی نہ ہوتا، تو اس میں تو شبہ ہے کہ کسی نے کہا اتنا دھونا ہے، کسی نے کہا اتنا دھونا ہے، کسی نے کہا کونیا سمیت ہے، کسی نے کہا کونیوں کو بغیر کونیا شامل نہیں ہے، کسی نے کہا کہ اتنا آدھا سر، کسی نے کہا سارے سر کا مسح کرنا، کسی نے کہا اتنے حصے کا مسح کرنا، بعد کا مسح کرنا، تو اس کی مسح کی مقدار میں اختلاف ہو گیا۔ زیادہ پتہ چلا یہ جو مسح اور غسل کونیوں سمیت دھونا، اس کی مقدار میں اختلاف ہے، اس کا انکار کرنے والا اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ اب اگلی بات ہے کہ مقدار میں اختلاف ہونے کی وجہ سے یہ دلیل ظنی اور دلیل عملی بن جائے گا، لیکن حکم وہی ہے کہ اس کا بھی دھونا فرض، اور مسح اگر اتنا ہے تو اس کا مسح کرنا فرض۔ انشاءاللہ آگے جا کے اس پہ ہم بات کریں گے۔ اب کہتے ہیں یہ یاد رکھیے، قاعدہ بتا رہے ہیں، وَاعْلَمْ أَنَّ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثَ الْمُتَوَاتِرَةَ الصَّحِيحَةَ، آیات کریمہ اور وہ احادیث جو متواتر ہوں اور صریح ہوں، متواتر صریح، یہ متواتر بھی ہیں اور واضح بھی ہیں، قطعی الثبوت والدلالۃ، وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہوں، آیات اور احادیث متواترہ صریحہ قطعی الثبوت بھی ہوں، قطعی الدلالہ بھی ہوں، تدل علی الفرضیت، تو یہ فرض ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اب ان سے جو ثابت ہوگا وہ فرض ہوگا، یعنی وہ آیت کریمہ کہ وہ تو قطعی ہے، اس میں تو شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، وہ نص قطعی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ قطعی الدلالہ بھی ہو۔ یہ تو یقینی ہے کہ وہ قطعی الثبوت ہے، یعنی قرآن ہے، آیات کریمہ ہے، اس کے تو ایک حرف کا بھی انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، تو اس کا ثبوت یقینی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کا معنی بھی یقینی ہو، اور اس کا معنی بھی اسی طرح ہی قطعی ہو جس طرح یہ نص قطعی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہا آیات قطعی ثبوت قطعی دلالہ ہوں، آیات نص قطعی ہے تو معنی بھی قطعی ہو، حدیث متواترہ صریح واضح ہوں، کوئی محتمل احتمال نہ ہو، اور متواتر بھی ہوں تو یہ بھی قطعی ثبوت قطعی دلالہ ہوں، تو قطعی ثبوت تو ہیں، متواتر ہیں اور وہ صریح ہیں، تو یہ تو قطعی ثبوت ہوئی، معنی بھی یقینی ہو اور قطعی دلالہ ہو، تو پھر اس سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، جو حکم اس سے ثابت ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فرض، وہ فرضیت پر یہ دلالت کرتی ہیں، اس لیے انہیں ہم مثبت کہتے ہیں، اور جو حکم ثابت ہوتا ہے اسے ہم مثبت کہتے ہیں، یہ ثابت کرنے والی ہے اور وہ ثابت ہونے والا ہے۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ والآیات والاحادیث المؤولۃ، وہ احادیث اور آیات جن کی تعویل کی جاتی ہے، اب معنی قطعی نہیں ہے کیونکہ ان میں تو تعویل کی جاتی ہے، معنی اور لیا جاتا ہے، یہ ظنی جب تعویل آ جائے تو پھر وہ قطعی دلالہ نہیں رہتے، تو اب مؤولہ ہیں تو قطعی ثبوت ظنی دلالہ، یعنی یہ بھی احادیث اور آیات قطعی ہیں، یعنی نص قطعی ہے، آیت قطعی ہے، حدیث قطعی ہے، لیکن معنی اس کا ظنی ہے، پیچھے کا معنی قطعی تھا، اس کا معنی ظنی ہے، تو جب ظنی دلالہ ہو تو یثبت منها الفرض الظنی، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟
اس سے فرض ظنی ثابت ہوتا ہے، جو آگے بتا دیا ہے فرض ظنی۔ والاخبار الاحاد الصریحۃ، اور وہ خبریں جن کے راوی ایک ایک ہیں، یعنی جس کا گواہ ایک ہے اسے خبر واحد کہتے ہیں۔ تو خبر واحد، اور وہ بھی صریح ہو لیکن ظنی و ثبوت، ظنی و دلالہ ہو، یعنی حدیث بھی ظنی ہے، متن بھی ظنی ہے اور معنی بھی ظنی ہے، تو یہ دلالت کرتی ہے وجوب پر، یعنی اس سے واجب ثابت ہوتا ہے۔ کیا ثابت ہوتا ہے؟ یعنی جس کا دلیل ظنی، معنی ظنی اور کلام بھی ظنی، تو اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے، یعنی یہ وجوب کو ثابت کرتا ہے۔ اور والاخبار الاحاد المحتملہ، تو وہ خبریں جو واحد ہیں لیکن اس میں احتمال ہے، اب یہ صریح نہیں ہے بلکہ محتملہ ہیں، تو یہ جو اخبار ہیں وہ جو ظنی و ثبوت بھی ہیں، ظنی و دلالہ بھی ہیں، ان سے استحباب اور سنیت ثابت ہوتی ہے۔ کیا؟ یہ استحباب مستحب ہونے پر اور سنت ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح فرض کی بھی دو قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین وہ فرض ہے کہ جو ہر بالغ عاقل پہ جو لازم ہے اس کے کرنے سے ہی ادا ہوگا، کوئی اور ادا کرے تو ادا نہیں ہو سکتا، جیسے نماز روزہ وغیرہ۔ اور فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ ہے، کوئی ایک بھی کر لے تو دوسروں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اسے فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اب دیکھو جو لوگ علماء پہ بولتے ہیں انہیں شرم نہیں آتی؟ آپ کی شرم تو تب آئے جب انہوں نے یہ پڑھا ہو، قدر تو تب آئے گی نا جب انہوں نے یہ پڑھا ہو، جب ان کی بھی ناک جو ہے نا کہ سیڑھی گئی ہوں، جب انہیں بھی دن رات لگایا ہو اور انہیں علم کا پتہ ہو کہ کیسے علم حاصل ہوا۔ یہ فرض ایسے نہیں کہتے یہ فرض ہے، ایسے نہیں کہتے یہ واجب ہے، ایسے نہیں کہتے یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، ایسے نہیں کہتے یہ سنت مؤکدہ ہے، ایسے نہیں کہتے یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، ایسے نہیں بولتے یہ مباح ہے، ایسے نہیں بولتے کہ یہ حرام ہے، ایسے نہیں بولتے یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسے نہیں بولتے یہ اصاعت ہے، ایسے نہیں بولتے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، ایسے نہیں بولتے یہ خلاف اولیٰ ہے، ایسے نہیں بولتے۔ اس کے پیچھے دلائل ہیں اور احادیث کا انبار ہے، قرآن پاک کی آیات کریمہ ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، امت کا معمول ہے، عرف ہے، اتنے اصول ان کے مد نظر ہوتے ہیں۔ اس کی روشنی کے اندر کہیں تو وہ استحباب کا حکم لگاتے ہیں اور کہیں وہ سنیت کا حکم لگاتے ہیں اور کہیں وہ سنت مؤکدہ کا حکم لگاتے ہیں، کہیں وہ سنت غیر مؤکدہ کا حکم لگاتے ہیں، اور کہیں وہ واجب کا حکم لگاتے ہیں، کہیں وہ فرض کا حکم لگاتے ہیں، پھر فرض میں بھی فرض ظنی کا بھی اور فرض قطعی کا بھی حکم لگاتے ہیں، پھر اس کے اوپر اعتقاد کے حوالے سے بھی حکم لگاتے ہیں کہ جس کا عقیدہ یہ ہو اس کے متعلق یہ حکم آئے گا، جس کا عقیدہ یہ ہو اس کے متعلق اس کا حکم یہ آئے گا۔ یعنی فرض قطعی کے متعلق یہ عقیدہ ہے تو یہ حکم ہے، فرض عملی کے متعلق یہ عقیدہ ہے تو اس کا حکم یہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ برابر ہی ہر ایک پر ایک ہی حکم لگایا جائے اور لاٹھی پکڑ لی جائے اور سب پہ برسا دی جائے۔ وہ تو ظاہر ہے اندھا شخص ہے جسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہر ایک پر ایک حکم نہیں لگتا، تعریف دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے مطابق دلیل دیکھی جاتی ہے، دلیل کیا ہے اس کے مطابق ہے تو پھر وہی حکم لگ جاتا ہے۔ اب میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ سنیت ثابت کرنی ہے، سنت تو کہاں سے ثابت ہوگی، استحباب ثابت کرنا ہے تو کون سی دلیل چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہمارے ہاں، میں ایک مثال دے کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ طوفان بدتمیزی نیٹ کے ذریعے عام ہے، اور جس کو دیکھو وہی سکالر بن کے آ جاتا ہے۔ میں بھی سکالر ہوں، اور سکالر کو پوچھو کہ پہلے یہی بتا دے سکالر صاحب کہ عالم صیغہ کون سا ہے اور یہ مشتق کہاں سے ہوا ہے اور کتنے ذریعوں سے ہوا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ہی عرش سے ایسے ہی آیا تھا، یہ بھی بتاؤ۔ ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں ڈائریکٹ ہی سارے کام ہے، ہم نے کہا یہاں تو گرامر بھی ڈائریکٹ نہیں ہے، یہاں تو ایک صیغہ دوسرے صیغے کا بچہ ہوتا ہے، پھر اس کا بھی آگے بچہ ہوتا ہے، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہے۔ عالم بھی بنا ہے تو کچھ پراسس سے ہی بنا ہے، اس کے بھی واسطے ہیں، وہاں جا کے لفظ عالم بنا۔ پھر لفظ عالم بتاؤ ہمیں صفت کون سی ہے، موصوف کون سا ہے اور ذات کون سی ہے، مبہم ہے وہ ذات واضح ہے یا پوشیدہ ہے، اس کی تعریف کیا ہے، پھر آگے بتاؤ کہ کلام میں کیا واقع ہو رہا ہے۔ اب یہ عارضی صفت پہ دلالت کر رہا ہے یا دائمی صفت پہ دلالت کر رہا ہے، اب یہ بھی بتاؤ۔ یہ کام علماء کرام کی ہے، یہ ان کی شایان شان ہے۔ ہاں، جو علماء کرام کے گوڑوں میں بیٹھے، یہ نہیں کہ گوڑے لے جائے، ان کے پاس زانو تلمس کرے
تو علماء سے سیکھے تو کچھ خوشبو نظر آتی ہے ان کی. ہم تو علماء کے غلام ہیں جی، ان کے جو اتنے کام جنہوں نے کیا ائمہ مجتہدین، یہ ان کی باتیں بتا رہا ہوں. لیکن اب آخری بات میں بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں بات ہوئی، اللہ پاک فرماتا ہے اپنے چہروں کو دھو، اور فرماتا ہے اپنے ہاتھوں کو دھو. کہاں تک؟ الی المرافق. کہاں تک؟ کوہنیوں تک. بولو، کوہنیوں تک. اور فرمایا وارجلکم، اپنے پاؤں کو دھو. کہاں تک؟ الی الکعبین، ٹخنوں تک. اب جو راوزی ہیں نا، راوزی یہ پڑھتے ہیں ارجلکم. کیا پڑھتے ہیں؟ برؤوسکم وارجلکم. وہ کہتے ہیں برؤوس مجرور ہے اور اس کے پاس ہی کیا ہے؟ وارجلکم. تو عطف میں قرب کا لحاظ کرتے ہیں، پڑوسی کا. ہاں تو پڑوسی ظاہر ہے ہم نے یہی سمجھا کہ پڑوسی وہی ہوتا ہے جو گھر کے